الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تمام حضرات بڑی محبت، عقیدت اور الفت سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی صورت میں اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بے شمار حمد و ثنا حضور سرور عالم، فخر عالم، رحمت عالم، راحت عالم، جان عالم، امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا کریں اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو ہمارے محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری عبدالوحید نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے جو کلمات تھے وہ میں نے سماعت کیے کہ ایک وقت تھا کہ جب یہاں اس مسجد میں سالانہ محفل پاک میں جو یہ تشریف لایا کرتے تھے تو برادر مکرم فاضل اجل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشرف سعیدی الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر دل عزیز شخصیت، ہم سب کے محبوب، یہ دونوں شخصیتیں اور یہ دونوں ہستیاں اکٹھی یہاں پر جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمتیں، اللہ اپنی حکمتوں سے خوب واقف ہے، ہمارا کام اس کی رضا پر راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا، اسی میں ہماری ایمان کی سلامتی ہے اور اسی میں ہماری ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ایک شخص جاتا ہے اس کی جگہ لینے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ خصوصیات، صفات اور کسی بھی شخصیت کے پہلو ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے کسی دوسرے کے اندر بھی پائے جاتے ہوں۔ مزاج میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اوصاف میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، خیالات میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وجہ ہے کہ میں جہاں بھی کہیں حاضر ہوتا ہوں تو میرا تعارف، میری پہچان میرے بھائی جان قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی ہیں اور وہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔
مجھے جو محبتیں اور چاہتیں آپ حضرات سے ملتی ہیں، اس میں اپنا میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو وہی عظمتیں ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ شناخت بھی مجھے نصیب ہوئی، اور انہی کی وجہ سے یہ پہچان بھی مجھے عطا ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر جو ایک مرکزی نقطہ کہہ لیں، سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں اسے، کہ ان کے دل میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کا پیار تھا، اور یہی مشن وہ ہمیشہ لے کر آگے بڑھتے رہے، چلتے رہے، اور اسی مشن کو عام کرتے رہے، رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کی ترویج و اشاعت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ اور وہی سبق ان سے محبت کرنے والے کی زبانوں پر بھی آپ سنیں گے کہ ان کا مشن بھی یہی ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو عام کیا جائے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام شریعت کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تاکہ جو روشنی، جو چراغ میرے دل میں روشن ہے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا، وہی روشنی، وہی چراغ سننے والوں اور محبت کرنے والوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا ہو جانا چاہیے۔ وہ روشنی ان کے سینے کے اندر بھی ابھرے، اور وہ چراغ ان کے سینے کے اندر بھی جلے، اور وہ چراغ جو جلے وہ اس کی روشنی صرف اسی کے سینے کو وہ جو ہے محظوظ نہ کر رہی ہو، روشن نہ کر رہی ہو، بلکہ وہ روشنی آگے بڑھے اور کئی سینوں تک محبت مصطفیٰ کی جلا روشنی کو بڑھاتی چلی جائے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے پیار کو اور زیادہ کرتی چلی جائے۔ قبلہ بات فرما رہے تھے کہ ہمارے آپس میں کیا تعلق داریاں ہیں، کوئی رشتہ داری تو نہیں نا، ہم سب یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک بات شاید فرماتے نہ فرمائی کسی وجہ سے، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، تھوڑی سی جسارت کرتا ہوں، کہ دنیا کا محبوب ہو نا ایک، چاہنے والے ہو جائیں دو، تو وہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ رقیب کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں وہ؟ بول دیجئے، رقیب کہلائیں گے، بھلے وہ سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، رقیب کہلائیں گے کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تو نے دیکھا کیوں؟ اس پر تو میرا حق ہے، تو اس سے بات بھی نہیں کر سکتا، تو اس سے گفتگو کلام نہیں کر سکتا، یہ تو میرا محبوب ہے۔ ارے وہ دنیا کا محبوب تھا نا، تو ایک محبوب ہے، دو ہے محبت کرنے والے، بھلے وہ سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رقیب کہلائیں گے۔ لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ معجزہ ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک محبوب ہیں، چاہنے والے کتنا ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، کوئی آپس میں رقیب نہیں کہلاتا، اس محبوب کی محبت کی وجہ سے سارے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ سارے آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ حبیب کہلاتے ہیں۔ دنیا کا عام محبوب کم از کم دو چاہنے والے ہوں، صرف تیسرا نہ ہو، وہ پھر بھی رقیب کہلائیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کا یہ اعجاز اور یہ محبت کا یہ ثمر ہے، یہ محبت کا یہ صلہ ہے کہ دلوں کے اندر رقابتیں نہیں جنم لیتی، بلکہ دلوں کے اندر پیار اور محبت کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، اسی محبت کو ہم سینے میں لے کر ہم سب یہاں موجود ہیں، ہر ایک کے پاس چنگاری ہے، کسی کا سینہ خالی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو اور دل کے اندر وہ چراغ بھی موجود ہو، محبت کی روشنی اور چنگاری بھی موجود ہو، پھر بھی وہ بندہ اس محفل میں حاضر نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر ذرا سی بھی رسول اللہ علیہ السلام کا پیار اور سید عالم علیہ السلام سے عشق و محبت کے چنگاری جو موجود ہوتی ہے، وہ تو دل کے اندر ایک ایسی روحانیت والی طاقت پیدا کرتی ہے کہ بندے کو قرار ہی نہیں ملتا جب تک کہ وہ اپنے لیے اس اطمینان والی اس غذا کو اپنے اندر روحانیت کے اعتبار سے منتقل نہ کر لے، اس کے فکر کو بھی وہ درست زاویے نصیب نہیں ہوتے، جلا نہیں ملتی ہے، اور اس کے دل کی بے قراری کو بھی قرار نہیں ملتا ہے جب تک اسے وہ غذا حاصل نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والے کی غذا کیا ہوتی ہے؟ سید عالم علیہ السلام کا ذکر کیا بھی جاتا رہے اور ذکر سنا بھی جاتا رہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑے حسین و جمیل چہرے نظر آتے ہیں، اور بعض چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو حسن و جمال کے اس مقام اور مرتبے پر نہیں ہوتے کہ جس حسن و جمال کو دیکھنے کی ہماری آنکھ عادی ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ کے اعتبار سے حسن و جمال کے وہ معیار پر پورے نظر نہیں آتے۔ کسی کو ہم حسین و جمیل کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ حسن و جمال کے اس معیار پر نہیں۔ یاد رکھیے، یہ باتیں صرف دنیا کی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو چہرہ دنیا میں روشن نظر آ رہا ہے، خوبصورت نظر آ رہا ہے، آخرت میں اس کی خوبصورتی برقرار رہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ دنیا میں ظاہری حسن و جمال ظاہری طور پر نہ رکھنے والا شخص
آخرت میں اسی طرح رہے، حسن و جمال اس کے پاس نہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ دنیا میں حسین و جمیل ہے، آخرت میں اس کا حسن و جمال ختم ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ظاہری حسن و جمال اس کے پاس موجود نہیں، آخرت میں اللہ رب العزت اس کے چہرے میں روشنی اور نور پیدا فرما سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اسی طرف رہنمائی کی۔ بڑی توجہ کیجئے گا، گفتگو ہماری شروع ہو گئی اور اسی سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت کے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ جو سیاہ پڑ جائیں گے۔ اب وہ جملہ جو میں نے پہلے کہا اس کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ پھر کیجئے گا کہ دنیا کے اندر خوبصورت نظر آنا یہ حقیقی کامیابی یا حقیقی خوبصورتی نہیں، اور دنیا کے اندر کسی کا بدصورت ہونا، بدصورت صرف ہم نے لفظ سمجھنے کے لیے بولا کہ دنیا کے اندر کسی کا بدصورت ہونا ضروری نہیں کہ آخرت میں بھی یہ چہرہ اسی طرح رہے۔ ہو سکتا ہے خوبصورت چہرہ آخرت میں سیاہ پڑ جائے اور دنیا میں بدصورت نظر آنے والا چہرہ آخرت میں حسین و جمیل ہو جائے۔ اللہ پاک نے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت کے دن بعض چہرے روشن نظر آئیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے اندر تفصیل ذکر فرمائی ہے اس میں سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک مبارک فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے، نماز کے بارے میں ہے ویسے وہ، لیکن اس کو اگر عمومی عبادت پر لیا جائے تو اس پر بھی وہ بالکل ٹھیک صادق آتا ہے کہ بندہ مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے، جب کوئی عبادت کرتا ہے، اس عبادت اور نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھی، نماز کے بارے میں تو وہ حدیث پاک ہے ہی ہے، نماز پڑھی اللہ نے اس کے بدلے اسے نور عطا فرما دیا، روزہ رکھا قبول ہو گیا اللہ نے نور عطا فرما دیا جو اس کے دل کو روشن کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر دیا، نوافل پڑھ لیا، اللہ نے اس کے دل کے اندر نور عطا فرما دیا جس سے اس کا دل روشن ہو گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پاک، وہاں پر نکتۃ سودا کا لفظ ہے کہ جب کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے رب کی، اب نیکی کی تو دل کے اندر نور اتر چکا نا، جب نافرمانی کی تو اب اس کا دل تاریک ہو گیا، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پیدا ہو گیا۔ اگر وہ توبہ کر لے، رب سے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ اس کی سیاہی کو دور فرما دیتا ہے، اس کے دل کو پھر سے جلا عطا فرما دیتا ہے، روشنی نصیب ہو جاتی ہے، وہ سیاہی ختم ہو گئی، نور اس کے سینے میں پھر سے اتر گیا، نور اس کے دل کے اندر پھر سے آ گیا۔ لیکن اگر اس شخص نے دوسرا گناہ بھی کر لیا، رب کی نافرمانی اور کر لی، آگے بڑھ گیا، وہ پہلے ایک نقطہ تھا اب کتنا ہو گئے، بولیے 2 ہو گئے، پھر اور کر لیا، پہلے 2 تھے اب کتنا ہو گئے، 3 ہو گئے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا رب سے، اپنی خطاؤں پر شرمندگی اپنے اوپر طاری نہیں کرے گا، ندامت کی کیفیت میں نہیں ڈوبے گا، تب تک وہ اس کے دل کی وہ سیاہی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ روئے رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل بنا لے، یہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے کہ رونے جیسی شکل تو اس نے میری بارگاہ میں بنائی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے، اس کی وجہ سے بھی دل کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ اب اس نے عبادت کی، اس کے لیے کیا بنا، نور بنا، کیا بنا بولیے، اونچا بول دیں گے، نور بنا، دل اس کا روشن ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا۔ اللہ نے اسے زندگی میں بڑی مہلت عطا فرمائی، عبادتیں کرتا رہا، ریاضتیں کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتا رہا، درود و سلام کے ترانے پڑھتا رہا، اس کا دل روشن ہوتا رہا، دل کے اندر نور بنتا رہا۔ اب جب وہ شخص اس دنیا سے جانے لگا تو وہ اس کا نور اس کے دل کے اندر نہ رہا، بلکہ وہ اس کا نور اللہ رب العزت نے اس کے دل سے نکالا اور اس کے چہرے کے اندر ظاہر فرما دیا۔ اب وہ شخص، اس کی میت ہم خود اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم اکٹھے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن خود ہی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار دیکھو پہلے تو اتنا روشن نہیں تھا، آج اس کا چہرہ کتنا روشن ہو چکا ہے، آج اس کے چہرے میں کیسا نور اتر چکا ہے، آج اس کے چہرے کے اندر کتنا اجالا محسوس ہو رہا ہے، رنگت تو سانولی تھی اس کی لیکن آج تو نورانیت ہی بکھر رہی ہے اس کے چہرے پر، اس کے چہرے پر تو آج مسکراہٹ بکھر رہی ہے، ہونٹوں پر تبسم ہے، آنکھوں کے اندر وہ ایک پیار اور محبت کی ایک چاشنی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تھا کیا؟ در حقیقت اس نے جو عبادات کی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ شب و روز جو کوشاں رہا، کوششیں کرتا رہا، اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی عبادت کا صلہ اسے یہ عطا فرما دیا،
وہ نور جو اس کے دل کے اندر ذخیرہ ہو رہا تھا، جمع ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد وہ نور اس کے چہرے کے اندر ظاہر فرما دیا، دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اے دنیا والوں، تمہاری نظروں میں یہ ظاہری حسن و جمال تو نہیں رکھتا تھا، لیکن عبادات کے ذریعے اپنے لیے جو اس نے نور اکٹھا کیا، آج وہی نور حقیقی حسن و جمال کی صورت میں ہم نے اس کے چہرے کے اندر ظاہر کر دیا۔ دیکھ لو، جو ہماری رضا کی خاطر عبادت کرتے ہیں، ہم دنیا میں بھی انہیں اسی انداز میں صلہ اور انعام کی دولت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ، کیونکہ آنکھ بند ہوئی، آخرت کا سفر شروع ہو گیا، قیامت کے مراحل کا آغاز ہو گیا، عالم برزخ کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اب جب وہ شخص اس دنیا سے گیا، انتقال کر گیا، اس کا چہرہ روشن، اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے، دونوں کردار یہاں پر ہے نا، یوم تبیض وجوہ، کسی کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کسی کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہی کس کے چہرے پر؟ دنیا میں موقع ملا، رب کو راضی نہ کیا۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، ایک ہے طاقت، بولیے کیا ہے؟ ذرا زور سے بول دیں، طاقت، اور دوسری ہے توفیق۔ دوسری کیا ہے؟ بولیے، توفیق۔ طاقت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، لیکن بارگاہ خداوندی میں سر وہی جھکا سکتا ہے جس کو رب توفیق عطا فرمائے۔ مثال دوں اس کی، عشاء کی اذان ہوئی تھی، سارا دن 5 اذانیں ہوئیں، سنی بھی صحیح، خوش نصیب حاضر بھی ہوئے، لیکن ایسے تھے جو صحت مند تھے، تندرست تھے، توانا تھے، آنکھیں بھی سلامت تھی، پاؤں بھی سلامت تھے، راستے کا بھی علم تھا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ تھی، لیکن اذان سننے کے باوجود گھر میں بیٹھے رہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا۔ طاقت تو تھی لیکن توفیق کی دولت نہ تھی، طاقت تھی لیکن توفیق کی دولت اس کے پاس نہ تھی۔ اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہم دیکھتے ہیں، جسمانی طاقت نہیں اس کے پاس، اعضاء اس کے کمزور ہو چکے، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کا یہ ترانہ اس نے سنا نا، اب اس کی پیشانی مچل گئی کہ جب تک یہ بارگاہ خداوندی میں جھکے گی نہیں، اس کو قرار نہیں ملے گا۔ اس کے دل کے اندر بے قراری کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ جب تک یہ دل یاد خدا میں مشغول نہیں ہوگا، فریضہ نماز کی ادائیگی کی صورت میں، تب تک اس کی بے قراری کو اطمینان اور قرار کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اب وہ کسی کے کندھے کا سہارا لے گا، لاٹھی ٹیک کر وہ چلے گا رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، دیواروں کا سہارا لے کر، پکڑ کر، واکر کے ذریعے، بیساکھی کے ذریعے، ویل چیئر کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے اس کو آنا ممکن ہوگا تو وہ شخص آنے کی کوشش کرے گا، بلکہ آ جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں سر جب تک جھکائے گا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اسے گھر والے سمجھاتے ہیں، ابا جی آرام کر لیں، گھر میں پڑھ لیں، گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر جسمانی طاقت نہیں، ایمانی طاقت اتنا مضبوط ہے، وہ توفیق اس نے رب کی بارگاہ سے ایسی مانگ رکھی ہے، اور توفیق کی خیرات اتنا وافر مقدار میں اس کو عطا ہو چکی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں پہنچوں، رب کی بارگاہ میں پہنچ کر جب تک اپنی پیشانی جھکا نہیں لوں گا، تب تک میرے دل کو اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اب یا رسول اللہ علیہ السلام، طاقت اور توفیق، اور یاد رکھیے گا، توفیق ایسی چیز نہیں ہے جو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے، توفیق ایسی چیز نہیں جو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے، توفیق تو عطائے خداوندی ہے، رب سے جو مانگتا ہے رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، قرآن پاک نے رہنمائی کر دی، توفیق صرف خدا کی بارگاہ سے ملے گی، اور اس کو ملے گی جو توفیق کے لیے دستے سوال دراز کرے گا، اپنا خالی دامن رب کی بارگاہ میں وہ جو ہے پھیلائے گا، رب سے جب مانگے گا تو اللہ اس کو توفیق کی دولت عطا فرمائے گا۔ اور جب اس کو توفیق، میرے ایک استاد محترم ہیں، آج کل علیل ہیں، دعا کریں اللہ کریم صحت و عافیت عطا فرمائے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر چشتی دامت برکاتہم العالیہ، 12 سال گولڑا شریف دارالافتاء کے منصب پر فائز رہے، عمر رسیدہ ہیں۔ ایک سفر میں اکٹھے تھے، نماز کا وقت جا رہا تھا، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بس کہاں رکے گی، نماز ادا کرنی ہے، بس کہاں رکے گی، نماز ادا کرنی ہے۔ اب ڈرائیور، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جہاں اپنی ضرورت کے لیے چاہیں تو جتنا دیر مرضی روک لیں، نماز کے لیے نہیں روکتے ہیں، عمومی طور پہ کبھی روک بھی لیتے ہیں، ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ محسوس کیا کہ جیسے وقت گزر رہا تھا، وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی لمحات گزر رہے ہیں، یقین جانیے ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ کہیں یہ نماز مجھ سے قضا نہ ہو جائے۔
یہ نماز مجھ سے قضا نہ ہو جائے، نماز کا وقت گزر نہ جائے۔ حالانکہ سفر میں یہ آپشن، یہ سہولت کہ قضا کر لے، کوئی بات نہیں، رعایت شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ معاملہ ایسا نہیں بن سکا، نہیں رک سکے، ایک سواری کا ایسا معاملہ، قضا کی جا سکتی ہے۔ لیکن ان کے جسم کی کیفیت یہ ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور یہ نماز اپنے وقت پر میں ادا نہ کر سکوں۔ میں یہ سمجھا کہ یہ توفیق کی ایک بہت بڑی مثال ہے، رب کی بارگاہ سے توفیق کی ایسی خیرات انہیں مل چکی ہے کہ جب تک وہ فریضہ ادا نہیں کر لیتے تب تک ان کے دل کو اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ تو عبادت کرتا وہی ہے جس کو رب توفیق عطا فرمائے۔ طاقت کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب اسی مقام پر آگے بڑھ کر، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، قیامت کے دن، اب اس سے پہلے کچھ اور مقامات ہیں وہ چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا۔ قرآن نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ قیامت کے دن تجلی ظاہر کی جائے گی۔ کیا ظاہر کی جائے گی؟ سادہ سا ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے، قیامت کے دن تجلی ظاہر کی جائے گی اور اعلان ہوگا یدعون الی السجود، اے لوگو اپنے رب کو سجدہ کرو، اے لوگو اپنے رب کو، اونچا بول دیں، اے لوگو اپنے رب کو۔ پریشان نہیں ہو جانا کہ دنیا میں بھی نمازیں اور وہاں بھی نمازیں، دنیا میں بھی نمازیں اور وہاں بھی نمازیں۔ ہاں آگے سنیں گے، کچھ تو پریشان ہوں گے اور کچھ خوش ہوں گے۔ یوم یکشف عن ساق، تجلی ظاہر کی جائے گی، یدعون الی السجود، اعلان ہوگا کہ سجدہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ آگے فرمایا فلا یستطیعون، لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن انہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، انہیں سجدہ کرنے کی اجازت، وہ وقت گزر گیا جب ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، اس طاقت کو تم نے ہماری مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا، دنیا میں ہوتے ہوئے تم نے ہماری بارگاہ سے توفیق کی خیرات نہ مانگی، مہلت ہوتے ہوئے، صحت ہوتے ہوئے، تندرستی ہوتے ہوئے، زندگی کے تمام اسباب ہم نے تمہارے تابع کر دیے تھے، وہ تمام چیزیں، سہولتیں حاصل ہونے، میسر ہونے کے باوجود جب وقت پر تم نے سجدہ نہ کیا تھا، آج کہاں جھکنا چاہتے ہو؟ رب کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ اعلان ہوا، فرشتے پکڑ لیں گے کہ نہیں آج تم نہیں جھک سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر تم نے وقت سے مہلت جو ملی تھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا، دنیا میں سجدہ نہ کیا، آج تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بے نمازی لوگ اور ایسے لوگ جو شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظام تعلیم اور شریعت مطہرہ کے احکامات کو پیش نظر نہیں رکھ کر اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھاتے، غفلت میں، لاپرواہی میں اپنا وقت گزارتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے اپنے لیے اس انجام کو، ان کا چہرہ تو پہلے ہی سیاہ ہو چکا تھا، اب ان کے چہرے کی سیاہی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظریں جھکی ہوں گی، چہرے پر ذلت اور رسوائی کے آثار نمودار ہو رہے ہوں گے کہ دنیا میں جو وقت ملا تھا ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، اور آج ہم اس عظیم نعمت سے بھی محروم ہو گئے کہ جب آج کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو، ہم کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن رب ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اپنے لیے اس انجام کو دیکھیں گے تو ان کا چہرہ پہلے بھی سیاہ ہو چکا تھا، اب ان کے چہرے کی سیاہی میں اضافہ ہو گیا۔ اور دوسرے وہ خوش نصیب کہ جو صرف فرض کے سجدے نہیں کرتے تھے، تہجد کے سجدے بھی کیا کرتے تھے، وہ اشراق بھی پڑھا کرتے تھے، اوابین بھی پڑھا کرتے تھے، چاشت کے نوافل بھی پڑھتے تھے، جہاں انہیں موقع ملتا نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا، اچھا عمل کرنے کا، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جب اعلان سنیں گے وہ تو فوراً رب کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، مولا دنیا میں تیرا نام لیا، ہم چھوٹے تھے، تو نے ہمیں رفعتیں عطا فرمائی، آج تیری مہربانی، تیرا لطف و عنایت اور تیری کرم نوازی کہ دنیا میں بھی سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی، میدان محشر میں بھی سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مرتے ہوئے خاتمہ ایمان پہ ہوا تھا، اعمال صالحہ کا نور دل کے اندر اکٹھا کیا تھا، چہرہ مرتے ہوئے بھی روشن تھا، قبر بھی روشن ہو گئی، اور اب جب سجدہ کر رہے ہوں گے اور سجدہ جب کر چکیں گے تو رب کی عطا پر شکر ادا کر رہے ہوں گے، مولا دنیا میں بھی تو نے نور عطا فرمایا تھا چہرے میں، آج میرے چہرے کو اور روشن فرما دیا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو تاریک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں بولیے؟ کہاں جاتے ہیں؟ قبر میں. قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3. کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ 3 سوال ہوتے ہیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہستی تیری قبر میں جلوگر ہو چکے ہیں، دنیا میں ان کے بارے میں تو کیا نظریہ رکھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، تیری فکر کیا تھی ان کے بارے میں، تیری سوچ کیا تھی؟ اب یہ 3 سوال قبر کے اندر. اب یہاں پر بھی وہی دونوں کردار سامنے ہوں گے کہ جس کو ان تینوں سوالوں میں کامیابی مل گئی، اور اسی کو ملے گی کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو چکا، جس کا چہرہ دنیا میں ہی لوگوں نے دیکھ لیا، روشن ہو چکا. اب جب قبر میں کامیابی مل گئی تو اس کے چہرے کے نور میں اضافہ ہو گیا، اس کے چہرے کی روشنی اور بڑھ گئی، اس کے چہرے کے اندر اجالا اور زیادہ ہو گیا. اور اس کے برعکس دوسرا وہ شخص جو تینوں سوالوں کے جواب نہ دے سکا، یا تینوں سوالوں میں سے 2 کے جواب دے دیے، تیسرے کا جواب نہ دے سکا جو سید عالم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے متعلق تھا، اس کا چہرہ پہلے بھی تاریک تھا، اب اس کے چہرے کی تاریکی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہو جائے گا. اب میدان محشر کے اندر، میدان محشر میں ایک مقام جناب ایسا بھی ہوگا، قرآن پاک نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم نورا. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ دونوں کردار وہاں پر بھی ہیں، روشن چہرے والے بھی ہیں اور تاریک چہرے والے بھی ہیں. اب قیامت کے محشر کے مرحلے سے پہلے جتنا بھی مراحل ہیں، وہاں پر تو ان کو کہیں موقع نہ مل سکا کہ وہ کسی سے مدد مانگ سکتے. قیامت کے دن جہاں یوم یفر المرء من اخیہ یہ منظر بھی ہوگا، اور وہاں جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ ایک دوسرے کی اللہ کی رضا کے لیے کیوں ہی محبت کا ایک دوسرے کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا. جب منافقین دیکھیں گے نا ایمان والوں کو، ارے اس نے تو دنیا میں اسے پانی پلایا تھا، رب نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. دنیا میں اس نے فلاں کو اپنے دوست کو وضو کروایا تھا، رب نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. جب یہ دیکھیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں کہ یہ تو یہاں بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کہیں گے للذین آمنوا، کسے کہیں گے؟ ایمان والوں سے، روشن چہروں والوں سے، جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ان سے کہیں گے. قبر کے سوالات میں جنہیں کامیابی ملی ان سے کہیں گے. قبر میں جنہیں رسول اللہ علیہ السلام کی پہچان عطا ہو گئی ان سے کہیں گے. جب وہ قبر سے نکلے تھے باہر ان کے لیے سواریوں کا انتظام تھا، ان خوش نصیبوں سے کہیں گے. اور جن کے لیے میدان محشر کی طرف جانے والا راستہ کشادہ تھا، آسان تھا، پرخطر نہ تھا، کٹھن بھی نہ تھا، ان ایمان والوں سے کہیں گے. منافق مرد اور منافق عورتیں کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہماری طرف دیکھو تو صحیح، ہماری طرف، آپ بھی بول دیجئے ہماری طرف دیکھو تو صحیح. منافق کہیں گے ایمان والوں سے، نور والوں سے، روشن چہروں والوں سے. اور یاد رکھیں یہ نور جو دنیا کے اندر اس کے چہرے میں منتقل ہوا تھا نا، جب وہ میدان محشر میں چل رہے ہوں گے، قرآن فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ نور ان کے دائیں بھی دوڑ رہا ہوگا، وہ نور ان کے بائیں بھی دوڑ رہا ہوگا. نور کے جھرمٹ میں وہ میدان محشر میں آگے بڑھ رہے ہوں گے. ایمان والے منافق دیکھیں گے ان کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، اللہ رب العزت کے انعام کو جو ان پر ہوا. وہ کہیں گے انظرونا، اے روشن چہرے والو ذرا ہماری طرف تو دیکھو، ہماری طرف تو دیکھو، تکو تو صحیح ہماری طرف. ایمان والے کہیں گے ہم جو دیکھیں گے تمہیں، اے منافقو ہم جو دیکھیں گے تمہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ کہیں گے ہاں، آج تم ہماری طرف دیکھو گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارے امام تو پہلے فرما گئے نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج جڑ جا نور والوں سے، آج اپنا تعلق قائم کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی ترویج اور اشاعت کرنے والوں سے، اپنی نسبت مضبوط کر لے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. قیامت کے دن وہ کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھو تو صحیح، کیا ملے گا تمہیں ہمارے دیکھنے سے؟ نقتبس من نورکم، وہ منافق کہیں گے کہ اللہ نے جو تمہیں نور عطا فرمایا ہے نا، تم ہماری طرف جب دیکھو گے تو ہم اس نور سے خیرات حاصل کر لیں گے، اس نور سے اقتباس کر لیں گے، کچھ لے لیں گے، اس نور سے کچھ خیرات ہمیں ملے گی.
اور اگر تم ہماری طرف دیکھو گے نا تو وہ نور جو ہمیں ملے گا، تم تو کامیاب ہو چکے، تمہارا چہرہ تو روشن ہو چکا، جب تم ہماری طرف تکو گے تو تمہارے تکنے سے ہمارا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اب قرآن انہیں کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے اس منظر کو، قیلا، انہیں کہا جائے گا، قیلا کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، دنیا میں یہ نور کے مرکز ہم نے تمہیں عطا فرمائے تھے۔ لاہور میں داتا علی حجویری کا مرکز نورانیت بھی تمہیں ملا تھا، گولڑا کی سرزمین میں گولڑ پیر مہر علی شاہ کی صورت میں بھی نور کا مرکز تمہیں ملا تھا، سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ کی صورت میں بھی تمہیں نور کا مرکز ملا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کی صورت میں بھی تمہیں نور کا مرکز ملا تھا، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی صورت میں نور کے مراکز تمہیں ملے۔ ہم نے تو پوری روئے زمین پر نور کے کتنا مراکز قائم کر دیے تھے، تم نے وہاں کسی کو بھی نہ مانا، کسی کی نظر پر اس وقت تمہیں یقین نہ تھا، کسی کے تکنے سے کیا ملتا ہے تم نے دنیا میں تو اس کو تسلیم نہ کیا، آج تم آخرت میں ماننے کے لیے آ گئے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ، آج تمہیں کسی کی بارگاہ سے کوئی بھی نور مل سکتا۔ اب ان کا چہرہ تو پہلے تاریک تھا، قرآن فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب وہ منظر ہوگا جب ایمان والوں کا چہرہ پہلے سے بھی روشن ہو چکا ہوگا اور منافقین کا چہرہ پہلے سے بھی تاریک ہو چکا ہوگا۔ اور آج کے دور میں، پرفتن دور میں، جہاں ایمان بچانا اسی انداز میں مشکل ہے جس طرح ہتھیلی پر دہکتا ہوا جلتا ہوا انگارہ رکھنا مشکل ہے، کوئی صحابہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، آج بھی چہرے انہی کے روشن ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، قیامت میں بھی چہرے انہی کے روشن ہوں گے جو رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرتے رہے ہوں گے اور سید عالم علیہ السلام کے اہل بیت کا احترام کرتے رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی نسبتوں کا مرکز، محبتوں اور الفتوں کا مرکز مکین گنبد خضرا کو بنایا اور ان کی نسبتوں کا احترام کیا، دنیا میں بھی انہی کے چہرے روشن اور آخرت میں بھی انہی کے چہرے روشن۔ یہ ساری تفصیل میں نے تو 2-3 باتیں عرض کی، امام قرطبی نے بہت ساری تفصیل لکھی، جو آخری بات انہوں نے لکھی کہ کوئی آسان بات ہو نا جس سے بات سب کو سمجھ آ جائے کہ کس کے چہرے روشن ہوں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن کا نام اہل و سنت ہوگا دنیا میں بھی ان کے چہرے روشن ہوں گے، آخرت میں بھی ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ یہ ہماری اپنی کہی ہوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ دنیا میں جن کا نام اہل و سنت ہوگا ان کے چہرے دنیا میں بھی روشن ہوں گے، مرتے ہوئے بھی روشن ہوں گے، قبر بھی ان کی روشن ہوگی، میدان محشر میں بھی ان کے لیے نور ہوگا اور ان کے چہرے میدان محشر میں بھی روشن ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ نور کے مراکز، دوسروں کو اس کو محبت کا نور بانٹنے والے، میدان محشر میں بھی وہ نور کے مرکز اس انداز میں بنیں گے کہ وہ خیرات لینے والے تو آئیں گے لیکن اس دن ان کو منافقین کو خیرات ملے گی نہیں۔ محترم بزرگوں، میرے پیارے دوستو، اب یہ ساری باتیں جو ہم نے سمجھ لیں، اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، اے بندے ہم نے تجھے 2 آنکھیں عطا فرمائیں، بلکہ قرآن کا جو اسلوب ہے نا، اے بندے کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائیں، یہ انداز ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں عطا فرمائیں، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے تیری دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ اس سے پیچھے ایک لفظ ہے وَلِسَانًا وَشَفْعَةً، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے تجھے ایک زبان دی ہے۔ کتنی زبانیں؟ کتنی زبانیں؟ اور مومن کی ہوتی بھی ایک ہی زبان ہے۔ قرآن نے فرمایا لسانن، ہم نے تجھے ایک ہی زبان دی ہے تو ہونی بھی ایک ہی چاہیے، 2 زبانیں نہیں ہونی چاہیے۔ وشفتین، 2 پیارے ہونٹ تجھے عطا فرمائے۔ وہدیناہ النجدین، دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی کہ اگر اس راستے چلے گا تو تیرا چہرہ یہاں بھی روشن ہوگا، مرکز تک جب پہنچے گا تب بھی روشن ہوگا، اگر اس راستے چلے گا تو چلتے ہوئے ہی تاریکی تیرا استقبال کرے گی، مرتے ہوئے بھی چہرے پر تاریکی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی اور تاریکی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔
اے بندے اب تو خود سوچ لے، خود فیصلہ کر لے، اپنے لیے خود منزل کا تعین کر لے، راستے کا انتخاب کر لے، تو نے نور والوں کے راستے پر چلنا ہے یا تاریکیوں کے راستے پر چلنا ہے؟ نور والوں کے دامن سے وابستہ ہو جا، ایمان بھی تیرا بچا رہے گا، اعمال میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی، اعمال پر استقامت کی دولت بھی نصیب ہوگی، ثابت قدمی کی نعمت بھی عطا ہو جائے گی، اعمال کو قبولیت کا درجہ بھی عطا ہو جائے گا۔ جب اپنی منزل پر جا رہا ہوگا اللہ تیرے چہرے پر نور بھی اتار دے گا، عطا فرما دے گا۔ دوسرا راستہ گمراہی والا، ضلالت والا، گمراہ لوگوں والا، ان سے خود بھی بچنا، اور جہاں تک تیرا دائرہ کار ہے اپنے دوستوں کو بھی اس راستے سے بچانا ہے، اور جہاں تجھے کہیں دور چراغ جلتا ہوا نظر آئے خود بھی جانا ہے، دوستوں کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے کہ چلو وہ مرکز نور ہے جہاں ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اعمال کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہی فکر تھی علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہی سوچ تھی کہ معاشرے کے ہر فرد کے دل کے اندر ایمان کی بہاریں پیدا ہوں، ہر ایک کے اندر عملی جذبہ، عمل کرنے کا جذبہ اور ایک کیفیت پیدا ہو، نماز کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ ہو، معاشرے میں رہنے والے جتنا بھی لوگ ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں رہیں جس طرح سگی اولادیں، سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی کا یہ سلسلہ، پڑوسیوں کے حقوق کا سلسلہ، اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جاننے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ نوری صاحب ہر اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، میرے بڑے بھائی جان کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا نا، ہر اعتبار سے بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، روحانیت کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں، ایمان کی بہاریں بھی ان کے دل کے اندر بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ یہ شفقتیں فرماتے ہیں، یہ ان کے جو جملے ہوتے ہیں یہ میرے لیے حوصلے افزائی کے لیے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ میرے لیے دعائیں ہوتی ہیں جو یہ جملے میرے لیے فرماتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر نصیب فرمائے، اور مجھے ان کا ادب و احترام اسی انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح میں اپنے بھائی جان قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کرتا تھا۔ اللہ کریم انہیں ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔